अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। आसिफ अली जरदारी के नए सेटअप ने इमरान खान साहब को अपसेट कर दिया, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर पंजाब में जो सेटअप है इसके लिए कुछ नया फार्मूला तजवीज़ किया है, और ये फार्मूला यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की तो उम्मीदों पर बर्क बन के यानी बिजली बन के गिरने वाला है, क्योंकि इसके नतीजे में अब वो जो असम्बलियों की तहलील का वो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इस नए फार्मूले पर ना सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन बल्कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी एतमाद में ले लिया है। इस नए फार्मूले के खद्दोखाल क्या हो सकते हैं और इस फार्मूले के क्या नतीजे निकलेंगे, यकीनी तौर पर यह जानना या इस बात से किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जब पंजाब में पहले पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक़्त हमजा शहबाज साहब को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और उससे ये तासुर उभरा था जिस तरह हुक्मरान इत्तेहाद जो इक़्तिदार है वो अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहता। और इस मामले को लेकर इमरान खान साहब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई थी, और ये बताया गया था कि देखें जनाब, मरूसियत ही है इनके ख़ानदानों में, ये इक़्तिदार हो या अपोजिशन लीडर का ओहदा हो, ये अपने ख़ानदान से बाहर नहीं निकालना चाहते। आसिफ अली जरदारी साहब के इस फार्मूले जो उन्होंने डिस्कशन में लाए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, उस फार्मूले के अंदर ये बात का सबसे इम्पॉर्टेंट नुकता ये है कि जनाब हमजा शहबाज साहब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं वो किसी भी सूरत चीफ मिनिस्टर के लिए नए कैंडिडेट नहीं होंगे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और इसके साथ साथ इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया है कि नए सेटअप के लिए गुफ्तगू की जाएगी, नए सेटअप इत्तफाक राय से बनाया जाएगा। और चौधरी शुजात हुसैन साहब से ये बात कही गई है कि नए सेटअप के लिए वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी बात करें, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हालिया इंटरव्यू से इस बात को तक़वियत मिल रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ने में संजीदा नहीं है, या वो ये चाहते हैं कि कम से कम अगले 4 माह पंजाब की असम्बलियाँ ना टूटें। जिसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो एक नया प्लान भी है वो सामने आ गया, जिसका जिक्र मैंने कल आपके साथ एक वीलॉग के अंदर किया था, और मैंने आपको बताया था कि जो इमरान खान साहब हैं वो अब असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, और इस तरीका का वो बनाएंगे कि असम्बलियाँ भी इंटैक्ट रह जाएँ, असम्बलियाँ भी मौजूद रह जाएँ, दोनों सूबों के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमतें भी मौजूद रह जाएँ, इमरान खान साहब के बंदे भी इक़्तिदार में हो जाएँ और उनको फेस सेविंग मिल जाए। और मेरी इस खबर की तस्दीक कल जो है साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी गुलाम सरवर साहब ने आदिल शाह ज़ेब साहब के साथ डॉन न्यूज़ के अंदर एक इंटरव्यू में की, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जनाब हमारा जो इत्तेहादी हैं पंजाब में वो असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से वो सेम पेज पर नहीं है, सेम लाइन और लेंथ पर नहीं है। जिसके बाद जो ऑप्शन आ गया है सामने वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऑप्शन है, यानी ये वही फार्मूला है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया। और कल रात 10 बजे जो चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं उन्होंने मेरी इस खबर की तस्दीक की कि जनाब बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को भी शदीद तरह की प्रॉब्लम इस वक्त दरपेश है, क्योंकि ऐलान वो कर चुके हैं, ऐलान से वो पीछे हट नहीं सकते, और उस ऐलान को अमली जामा फौरी तौर पर पहनाना भी इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी सामने आ रही है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और यही वजह है कि कल ज़मान पार्क में होने वाले इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी सीनियर लीडरशिप के इजलास में इस बात पर तफसील के साथ तबादला ख्याल हुआ कि जनाब ये चौधरी परवेज़ इलाही भाई साडे नाल की करी जा रहा है और हमने इसके ऊपर कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ जो उनकी पार्टी लीडर्स थे उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने इस बात का इशारा दिया, और उनका ये कहना था कि भाईजान अभी फ़िलहाल आप लोग खामोश हो जाएं, इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब के और मोनस इलाही साहब के बयानात के ऊपर आपने किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी इजहार किया, इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि ख़ुद उनके अरकान असम्बली और ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली जो हैं सूबाई असम्बली, वो असम्बलियों की नशिस्तें छोड़ने से घबरा रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने खुद इसका इतराफ़ किया। ARY ने यह खबर ब्रेक की अपने चैनल पर, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जो है हमारे बाज़ लोग असम्बलियाँ तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत
کم نہیں ہوگی. ہم زیادہ طاقت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور زیادہ بڑی اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے. یہ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جڑے نا بندے ان کے چھابے میں سے چوزے نکل کے دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے کس طرف جانا ہے اور یہ جو الیکشنز والی گیم ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. ویسے بھی اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب میکسیمم یہی ہوگا نا کہ ان 2 صوبوں کے اندر دوبارہ حکومت بنا لیں گے جہاں پر ان کی اس وقت حکومت ہے, تو اپنی حکومت کو گرا کر اپنی ہی دوبارہ حکومت بنانے میں کون سی سیاسی جو فائدہ ہے یا اس میں کون سی ایسی منطق ہے جو عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا طوفان آ جائے گا. وہ میری سمجھ میں تو کم از کم نہیں آتا, شاید عمران خان صاحب کی سمجھ میں یہ والی باتیں آ رہی ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور دیگر لوگ ہیں ان کے درمیان جو ٹگ آف وار ہے وہ بہت ہی زیادہ شروع ہوگی. بلکہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ چودھری مونس علیہ صاحب اور ان کے ایک اور پسندیدہ اینکر جو ہیں عمران ریاض خان, ان دونوں کے درمیان بھی بڑی خوفناک لڑائی پہلے بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, اور آج پھر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. معاملہ کچھ یہ تھا کہ مونس علیہ صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی شخصیت بیرون ملک جا رہی تھی ایئرپورٹ پر, لیکن اس کا عین موقع پر ایئرپورٹ جب وہ پہنچا تو اس کا ویزا کینسل کر دیا گیا, اور یہ بتایا کہ اس شخصیت کے کچھ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ تعلقات ہیں. ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کون تھا. یقینی طور پر انہوں نے جو اشارہ کیا وہ عمران ریاض خان صاحب کی طرف تھا, کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے اس بات کا ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا جناب میں جا رہا تھا, میں ایئرپورٹ پہ تھا, میرا ویزا کینسل ہوا, لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ ویزا کس نے کینسل کرایا اور کن وجوہات پر کینسل کرایا. اس کے بعد پھر مونس علیہ صاحب آئے درمیان میں اور انہوں نے آ کے ٹویٹ دوبارہ کیا. انہوں نے کہا جناب میں تو کسی کا نام نہیں لیتا, میں تو کسی کو یہ بتایا ہی نہیں کہ کون جا رہا تھا, کون آ رہا تھا, کون کر رہا تھا, کون نہیں کرتا تھا. یہ اڑتا تیر ہے, یہ انہوں نے الفاظ لکھے, یہ اڑتا تیر ہے جو آپ نے پکڑ لیا ہے یا اس کو کھینچ کے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا. یہ جو اوریجنل مثال ہے اس کو میں نے ایڈٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ ذرا زیادہ نامناسب تھی. اینی ویز اس کے بعد پھر آ گئے عمران ریاض صاحب, انہوں نے آ کے پھر دوبارہ ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سن تہاڈا پتہ ہے آپ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, کیسے کھیل رہے ہیں, اور یہ جو آپ کو یہ والی خبر دی گئی تھی یہ کس نے دی تھی اور کیوں دی تھی, آپ کی الائنمنٹس کا ہمیں اندازہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی دونوں, مطلب عمران ریاض خان کے بارے میں تو یہ بات کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں نہیں ہے یا عمران خان صاحب کی لائن کو ٹو نہیں کرتے یا عمران خان صاحب سے وہ ڈیلی بیسس پر ان کا رابطہ نہیں ہوتا. یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. اور اسی طریقے سے چودھری مونس علیہ صاحب ہیں, چودھری مونس علیہ صاحب کی ایک اپنی پوزیشن ہے, وہ اپنے آپ کو اس وقت فیوچر کا جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب سمجھتے ہیں. اینی ویز یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ برقرار رہے گا. اور اسی سچویشن کے اندر اگر آصف علی زرداری صاحب متحرک ہو جائیں, وہ کوئی نیا فارمولہ لے کے آ جائیں اور اس فارمولے کے کچھ سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ سامنے لے آئیں, اور سامنے لانے کے بعد حکمران اتحاد سے کہیں کہ جناب ایسے گل کرو تاکہ اگے میں جا کے فائنلائز کروں, اور پھر اس کے اوپر بات بھی ہو جائے, اور بات ہونے کے بعد وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملیں, چودھری شجاعت حسین صاحب سے بات کریں, پھر چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی جو ہے جو کہتے ہیں علالت اس کے باوجود وہ نیشنل میڈیا پر آئیں, حامد میر صاحب کے پروگرام میں آئیں, حامد میر صاحب کے پروگرام میں آ کر وہ اس بات کا اظہار کریں کہ جناب میرے تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی طرح کے کوئی اختلافات نہیں ہیں, اور جو ہے میری ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور میں رابطے ان کے ساتھ کروں گا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ فارمولہ اب آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس فارمولے کے تحت ہی جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, جو ان کی کل ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں, اس ملاقات کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کو کہ آپ اس کے اندر رول پلے کریں, آپ چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کریں, آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس بات پر آمادہ کریں کہ جو انہوں نے میڈیا کے اوپر بیانات دیے, یعنی اسمبلی کی تحلیل کو کم از کم 4 مہینے روکنے کی, تو وہ اپنی اس بات پر پیرا دیں اور اسمبلی کو تحلیل نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ اگر ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ آتا ہے
تو جناب ہم آپ کے لیے چشم برآں ہیں، ہم مشاورت کے ساتھ نیا سیٹ اپ بنائیں گے، نئے سیٹ اپ کے اندر حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹوین دی لائنز آصف علی زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ پائن تسی رہنا چیف منسٹر، دائیں بائیں کوئی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسی جگہ پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب آپ پر اسمبلیوں کی تحلیل کا دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ اس کو نیشنل انٹرسٹ قرار دے کر اس بات سے نہ صرف پیچھے ہٹ سکتے ہیں بلکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ برقرار بھی رہے گا اور آگے بھی چلے گا۔ اب دوسری جانب یہ جو فارمولہ ہے، اس فارمولے کے اوپر جو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اس پر بات چیت ہوئی، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے اس بات پر ایگری کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ یعنی اگلے دن انہوں نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور شہباز شریف صاحب سے کے ساتھ اس فارمولے کے اوپر اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یار میری کچھ ریزرویشنز ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گیم ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے موجودہ حالات کے اندر ممکن نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پر آئیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہمیں چور ڈاکو لٹیرا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فوری طور پر اگر ہم چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف جائیں گے تو اس سے بھی ہمیں جو سیاسی ساکھ ہے اس کا نقصان پہنچے گا۔ تو اب براہ کرم اس پہلو کے اوپر بھی ذرا غور کر لیں اور آصف علی زرداری صاحب سے اس ساری سچویشن کے اوپر ذرا ایک مرتبہ پھر ڈیٹیل کے اندر بات کر لیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس سچویشن کے اندر پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اگر وہ پولیٹیکل فائدہ اس ساری سچویشن سے اٹھائیں گے تو یقینی طور پر جو نقصان ہے وہ ہمیں ہی ہوگا۔ اور یہ اگر الیکشنز کی طرف سچویشن نے جانا ہے اور اگلے سال جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں، تو وہ الیکشنز کے اندر یہ جو ساری کی ساری کیا مکرنیاں ہیں، بات کر کے پیچھے ہٹ جانا، آگے بڑھ جانا، دائیں بائیں ہو جانا، اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ معیشت ابھی تک ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ البتہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر یہ جو حکمران اتحاد کی لیڈرشپ ہے یہ کون سا فیصلہ کرتی ہے، کس رخ پر جاتی ہے، اس سچویشن کو کہاں پر لے کے جاتی ہے، کس طریقے سے ڈیفیوز کرتی ہے۔ آلدو عمران خان صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس حکومت کو الیکشنز کے اوپر مجبور کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جائیں، لیکن کوشش کے باوجود وہ جو ہے موجودہ حکومت کو ابھی تک گھٹنوں کے بل جھکانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور یہی ناکامی، یہی مجبوری ان کے لیے ایک نئے سیاسی بحران کا پیش خیمہ بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اب اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ زیادہ ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر فوری الیکشن کراؤ مہم کے تحت ریلیز نکالنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ آج سے لے کر 17 دسمبر تک 11 ریلیز تو صرف لاہور میں نکالی جائیں گی، اور گلشن راوی سے حماد اظہر صاحب نے ریلی نکالنی ہے، یعنی لاہور کے اندر 11 ریلیز جو ہیں وہ فوری الیکشنز کے لیے نکالی جائیں گی۔ یعنی عمران خان صاحب جو اپنا احتجاج ہے اس کو ایک نئے یعنی لوگوں کے اندر زندہ رہنے کے لیے ایک نئے یعنی نیکسٹ لیول پر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ جو ارادہ ہے یہ کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ اس کے لیے اب ذرا کچھ زیادہ لمبا چوڑا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ ساری کی ساری جو گیم ہے یہ کھل کے سامنے آ جائے گی کہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ فیوچر پولیٹکس کا فیصلہ کرتے ہیں، یا جن کے ساتھ ان کا دہائیوں کا تعلق ہے وہاں سے فیصلہ آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔